السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ محترم ناظرین، روزے کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے تربیت کا ایک خاص پہلو یہ بھی رکھا ہے کہ ہم روزے کی حالت میں اس ماہ رمضان میں بالعموم اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے نفس کو پاک صاف کریں۔ تزکیہ عربی ورڈ ہے، زکا یزکی، تزکیہ اسی سے زکوٰۃ ہے، جس کے دو اہم بنیادی معنی ہیں۔ ایک ہے طہارت، کہا جاتا ہے زکیت الثوب، میں نے کپڑے کو پاک کیا، صاف کیا۔ اور دوسرا معنی ہے اضافہ، نمو، زیادتی اور بڑھوتری، جس مفہوم میں زکوٰۃ ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے، زکوٰۃ سے کوئی مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ نفس کے تزکیے کا کیا مفہوم ہے؟ یہی دونوں معنی نفس کے تزکیے کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے ہم نفس کو ہر طرح کی گندگیوں سے، ہر طرح کی معصیت اور اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے پاک صاف کریں، برے اخلاق سے اس نفس کو نجات دیں، صفائی ستھرائی کریں، اور پھر اس نفس کے اندر اپنی نیکیوں کے ذریعے سے، اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے بنانے اور سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے یہ نفس، یہ جان، یہ جسم یا یہ روح یا دل کہہ لیں، اسے اللہ رب العالمین نے ہمیں بطور امانت عطا کیا ہے۔ نفس کے اندر یہ سارے معنی اور مفہوم شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نفس کو کئی معنوں میں قرآن کے اندر استعمال کیا ہے۔ یہ نفس اللہ رب العالمین نے امانت کے طور پر ہمیں عطا کیا ہے، ہم بھی اسے مانتے ہیں، پوری دنیا بھی اسے اقرار کرتی ہے۔ اسی لیے جب یہ ہمارے پاس امانت کے طور پر ہے، ضروری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ دنیا کے ہر قانون کے اندر یہی وجہ ہے، خودکشی کو ایک ناقابل قبول عمل گردانا جاتا ہے، چاہے کوئی کتنی ہی ظالم حکومت کیوں نہ ہو، وہ اپنے ملک کے کسی بھی باشندے کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ خودکشی جیسے جرم کا ارتکاب کرے۔ پوری انسانیت مانتی ہے کہ یہ نفس امانت ہے، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، بلکہ دنیا کی تمام مخلوق کو، خاص طور سے انسانوں اور جنوں کو جو کہ مخاطب ہیں اللہ رب العالمین کے عبادت کے، ان کو اللہ رب العالمین نے اسے امانت کے طور پر عطا کیا ہے۔ ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے بالکل صاف ستھرا اور پاکیزہ نفس عطا کیا اور ہمارے حوالے کر دیا۔ بلکہ قرآن مجید کے اندر تو یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے بنی آدم سے اس بات کا عہد بھی لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کہ بلا شہدنا، اے اللہ ہم تو اس کے گواہ ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ احادیث کے اندر بھی اس کا ثبوت ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے بنو آدم کے تمام افراد کی روحوں کو جمع کیا، اس کو شکل دیا
اور اس سے اقرار کرایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا پھر قیامت کے دن تم اسے جھٹلانے کی کوشش مت کرنا۔ پھر اللہ رب العالمین دھیرے دھیرے اس دنیا کے اندر ہر ایک کو وجود بخشتا گیا، زندگی دیتا گیا، اور حدیث کے اندر یہاں تک ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچے کو اللہ رب العالمین دین فطرت پر پیدا کرتا ہے۔ فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ دین فطرت یعنی دین اسلام پر ہر بچہ فطرتاً اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان اور یقین رکھتا ہے، لیکن اس کو مس گائیڈ کر کے، اس کے ذہن کو پھیر کر کے، اس کی غلط تربیت کر کے ماں باپ جس دین جس مذہب کو مانتے ہیں اسی پر اس کی تربیت کر دیتے ہیں۔ وہیں سے اکثریت اللہ رب العالمین کی توحید کو چھوڑ کر کے اپنے آبا اور اجداد کے دین پر چلنے لگتی ہے۔ لیکن جو مسلم گھرانے کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت سے ان بچوں کی تربیت اسلام کے طور طریقے پر ہوتی ہے۔ ماں باپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا بچہ نیک بنے، دیندار بنے۔ اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلم گھرانے کے اندر پیدا کیا۔ دین اسلام بالکل مفت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا، کوئی مشقت کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن چونکہ اس نفس کی فطرت ہے، اللہ رب العالمین نے اسے دین فطرت پہ تو پیدا کر دیا، لیکن ضروری ہے کہ ہم اس کی تربیت کرتے رہیں، کیونکہ اس نفس کے اندر اللہ رب العالمین نے خواہشات کو قائم کر دیا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت میں ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے آگے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نفس کے اندر لوگوں کے لیے مال و دولت شہوات کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، اور آدمی کے ساتھ ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے جو مزید اس کو اس کی طرف مائل کرتا ہے۔ اب یہاں سے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے نفس کو ان خواہشات سے دور رکھنے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر پابندیاں ہوں، اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی نگرانی ہو، لیکن ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اور کوئی غلام اپنے مالک کی نگرانی کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ اپنے مالک کی مرضی کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے قانون کو، اللہ رب العالمین کے رول اور رسول کو، اللہ رب العالمین کے دین کو اپنائیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کہے کہ رک جاؤ وہاں رکنے کی کوشش کریں، جہاں اللہ رب العالمین کہے کہ اس کو اپناؤ وہاں اپنانے کی کوشش کریں۔ یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بتلایا کہ اسی لیے ہم نے پیدا ہی کیا ہے تمہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو ہم نے اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، کوئی کھانا پینا نہیں چاہتا، کیونکہ کھانے پینے کی چیزیں تو اللہ رب العالمین ہی دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بندے بنیں۔ یہ نفس ہمیں برائیوں کی طرف لے کر کے جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف قدم بڑھائیں۔ جو شخص نیکی کے راستے پر چلتا ہے وہی حقیقت میں اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اپنے نفس کو پاک صاف کرتا ہے، اور وہی حقیقت میں کامیاب بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، وہ شخص کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، وقد خاب من دساها، اور وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے اپنے نفس کو چھپا لیا یا اپنے نفس کو بیکار چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین کے دین پر چلانے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر ایک رحم و کرم یہ بھی کیا کہ انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر وقتاً فوقتاً بھیجتا رہا، تاکہ یہ انبیاء اپنی اپنی قوم کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ رب العالمین کی
بندگی پر چلانے کی کوشش کریں اور ان کے نفس کا تزکیہ کریں۔ آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے اسی مقصد کی خاطر بھیجا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں پر ایک احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، جو رسول یتلو علیہم آیاتہ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کے نفس کو پاک صاف کرتا ہے، پاکیزہ بناتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور قرآن اور حکمت یعنی سنت کی انہیں تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، گرچہ اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہیوں کے اندر تھے۔ انبیاء کرام کے بھیجنے کا یہی مقصد ہے۔ اب اس دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین اس امت کے اندر علماء کی شکل میں لوگوں کے ہدایت کے لیے جگہ جگہ وقتاً فوقتاً ان کے درمیان بھیجتا رہے گا، اور الحمدللہ ایک بڑی تعداد کے اندر ایسے علماء پائے جاتے ہیں، ہر دور میں پائے گئے، جنہوں نے امت کی اصلاح کرنے کی کوشش کری، ان کے نفس کو پاک کرنے کا ذمہ اپنے سر لیا، اور لوگ ان کی باتوں کو سن کر کے اس پر عمل کرتے رہے، اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت سارے مواقع بھی بندوں کو عطا فرمائے جس میں وہ اپنے نفس کو پاکیزہ بنا سکتے ہیں۔ ماہ رمضان ایک بہترین موقع ہے، تربیت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اتنا بڑا موقع فراہم کرتا ہے رمضان کی شکل میں کہ ہم سبھی کچھ نہ کچھ اس کا حصہ پا لیتے ہیں، اپنے نفس کو کچھ نہ کچھ پاک صاف کر ہی لیتے ہیں، مختلف عبادات کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، نماز کے، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، توبہ، دعا، استغفار، تقوی، صبر، یہ ساری چیزیں اس روزے کی برکت سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں، اور ہم اپنے نفس کو پاکیزہ بناتے ہیں۔ جب ہم نفس کو پاک صاف کرتے ہیں اسی وقت ہمیں حقیقت میں اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے نفس مطمئن ہوتے ہیں، مرنے کے وقت بھی فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے اطمینان اور سکون حاصل کرنے والی نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف چلو، واپس چلو راضی اور خوش ہو کر کے۔ اور قیامت کے دن بھی یہی بشارت اللہ رب العالمین کے فرشتے سنائیں گے۔ یہ نفس مطمئن کیسے ہوتی ہے؟ جب اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلتی ہے، اللہ رب العالمین کے توحید پر قائم رہتی ہے، نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، حج کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان ساری عبادتوں کے اندر جو اسلام کے پلرز ہیں، نفس کے پاک صاف کرنے کا سب سے بڑا موقع ہمارے اور آپ کے لیے رکھا ہے۔ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش و منکرات سے روکتی ہے۔ حقیقت میں اگر ہم نماز کو ویسے پڑھیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے۔ روزے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہی کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ اور خود کو پاک صاف کر لو۔ حج، زکوٰۃ کے بارے میں تو اللہ رب العالمین نے خود قرآن کے اندر کہا کہ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہ، کہ مومنوں سے ان کا مال صدقہ لے لو، ان کو پاک صاف کرو اور ان کو پاکیزہ بناؤ، ان کے نفس کو ہر برائیوں سے، بخالت سے، تکبر سے، گھمنڈ سے اور اس طرح کی جو گندی صفات ہیں ان سے ان کو پاک کرنے کی کوشش کرو۔ حج کے بارے میں تو اللہ رب العالمین نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ خبر ہی دے دیا کہ جو شخص حج کرتا ہے من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے فسق و فجور سے اور نفس کی خواہشات سے خود کو بچا لیا، حج کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ ایسے ہی لوٹ جاتا ہے جیسے کہ کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ ایسے ہی قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے دین کی طرف بھلائیوں کا حکم دے کر کے برائیوں سے منع کر کے کوشش جب کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق بھی دیتا ہے۔ جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے نفس کی اصلاح
کہ کوشش کرے، جس کے 4 طریقے ہیں، 4 مراتب ہیں۔ سب سے پہلے تو علم حاصل کرے، اللہ رب العالمین کو، توحید کو اپنا کر، قرآن و سنت کے علم کو سیکھ کر کے، اور پھر اس پر عمل کرے، اس کی طرف دعوت دے، اور اس دعوت میں جو مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں اس پر صبر کرنے کی کوشش کرے، جس کا مکمل ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر کے اندر کیا ہے۔ ایسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ضرور راہ راست پر ڈال دیتے ہیں، انہیں توفیق دیتے ہیں، صحیح راستے پر انہیں چلا دیتے ہیں۔ لیکن ضرورت ہے کہ ہم کوشش کریں، یہ کوشش ضروری ہے پوری زندگی۔ اس لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ روزہ جو ہم سورج ڈوبنے کے بعد کھا پی کر کے افطار کر لیتے ہیں، یہ روزہ تو ہمارا مکمل ہو جاتا ہے، لیکن حقیقی روزہ پوری زندگی رہتا ہے۔ پوری زندگی ہمیں روزہ اس بات کی تربیت کر رہا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی معصیت سے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے دور رکھیں، خود کو بچائیں۔ یہی حقیقی روزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت مرتے دم تک کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے اور سمجھ لیں کہ بس اب برائیوں کے لیے ہم آزاد ہو گئے ہیں، نمازیں چھوڑنے لگیں، نفلی روزے کی توفیق سال بھر نہ ہو، قرآن کی تلاوت سے ہم غافل ہو جائیں، اللہ رب العالمین کے اور عبادتوں سے ہم خود کو محروم کر دیں۔ یہ اللہ رب العالمین اس رمضان کے ذریعے سے نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم تربیت کریں، لیکن بسا اوقات ہم دھوکے کے شکار ہو جاتے ہیں، اس نفس کے غلام بن جاتے ہیں۔ نفس بسا اوقات ہمارا نفس اس کیفیت میں رہتا ہے کہ اچھائیاں بھی کرتے ہیں، برائیاں بھی۔ جب اچھے کام کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، اور جب برائیاں ہم کرتے ہیں تو یہ ہمیں ملامت بھی کرتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں النفس اللوامہ کہہ کر کے بیان کیا ہے۔ یہ بھی کچھ حد تک ٹھیک ہے کہ کم از کم نفس ملامت کر رہا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر، لیکن اگر اس اسٹیپ سے بھی آگے نکل گئے اور وہ نفس ہم نے بنا دیا اپنے لیے لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، جو برائیوں کا حکم دے رہی ہے، برائیاں ہم کرتے چلے جاتے ہیں، احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی جیسے کہ ہم روزانہ کے روٹینی عمل کرتے ہیں اور ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، حالانکہ معصیت، نافرمانی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ یہ مت دیکھو کہ یہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، جیسا کہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ کبائر یہ ہے، بڑے گناہ یہ ہیں، چھوٹے گناہ یہ ہیں۔ کہا گیا کہ آپ یہ مت دیکھو کہ یہ بڑا گناہ ہے یا چھوٹا گناہ ہے، بلکہ اس ذات کو دیکھنے کی کوشش کرو جس کی ہم معصیت اور نافرمانی کر رہے ہیں۔ وہ ذات بہت عظیم ہے، پھر کیسے ہم اس بات کو گوارا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی مول لیں، اور وہ بھی اس مختصر سی زندگی کے اندر۔ اس مختصر زندگی میں ہم اپنے نفس کی خواہشات کے غلام بن جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے دیکھا ہے نبی کہ اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے، جو دل کہتا ہے وہ کرتا ہے، اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ اس دنیاوی زندگی کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ رب العالمین کی رضا، وہ مقصد ہے اللہ رب العالمین کی جنت طلب کرنے کی جستجو، وہ مقصد ہے اپنے آپ کو جہنم سے نجات۔ لیکن اگر ہم پھر بھی غافل رہے، اس حد تک غافل رہے کہ ہمیں پوری زندگی احساس نہیں ہوا، تو یہ بہت خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ نفس کے محاسبے کے ذریعے سے بھی آدمی اپنے نفس کو پاک صاف کر سکتا ہے۔ محاسبے کا سلسلہ جب تک چلتا رہے گا، آدمی اپنے آپ کو برائیوں سے بھی دور کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے مومنو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، چالاک انسان وہی ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور دیکھے کہ کل کے لیے، یعنی آخرت کے دن کے لیے وہ کیا عمل کر رہا ہے۔ لیکن والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ، عاجز وہ آدمی ہے، کمزور وہ انسان ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ وتمنى علی اللہ الامانی،
اور اللہ رب العالمین پر خواہشات کی بنیاد بلکہ پورا ستون ہی اسے پر قائم کر دیتا ہے۔ سوچتا ہے کہ اللہ رب العالمین غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو معافی کر دے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحم کرم کرنے والا ہے، اس کا نام ایک نام رحیم ہے، ایک نام رحمان ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھ لیا ہو تو جنت میں داخل ہی ہو جائے گا۔ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضے بھی ہیں، کچھ اعمال بھی ہیں کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایمان کے ساتھ اسی لیے اعمال صالحہ کا ذکر بار بار کیا ہے کہ صرف کلمے پڑھ کر کے، لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے ہم اپنے آپ کو غفلت کے نیند میں خود کو نہ ڈال لیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اعمال صالحہ کا بھی حکم دیا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ بھی کریں، اللہ رب العالمین سے خلوت میں اپنے گناہوں کی مغفرت بھی طلب کریں۔ کہتے ہیں نفس کے پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کچھ وقت اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی تنہائی میں چھوڑ دیں، اپنے گناہوں کو سوچ کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہانے کی کوشش کریں، کیونکہ احادیث کے اندر موجود ہے اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے اس شخص کو بھی جگہ دے گا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ رب العالمین کو دیکھ کر کے اپنے آنکھ سے آنسو جاری کیا ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین کو جب آدمی یاد کرے گا تو گناہوں سے بھی خود کو بچا سکتا ہے، نیکیوں کی طرف چلائے گا، نیکیوں پر قائم رہے گا، استقامت کو اپنائے گا۔ لیکن جو شخص اللہ رب العالمین کو بھول گیا، جو شخص اللہ رب العالمین کی ذات سے غافل ہو گیا، اپنے نفس کا غلام بن کر کے رہ گیا، اس کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی اطمینان اور سکون اس کی زندگی سے غائب ہے، اور آخرت کے اندر تو ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اس کو پاک صاف کریں۔ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ موقع عطا کرتا ہے، اور خاص طور سے آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، یہاں تو شروع ہی ہو گیا ہے سعودیہ کے اندر، گلف میں، ہمارے ملک کے اندر بھی کل سے آخری عشرے کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے۔ یہ بہت بہترین موقع ہے اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کا، نفس کو پاک صاف کرنے کا، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا، اور لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کا، جس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بڑھا کر کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نفس کو اس ماہ رمضان کے اندر مکمل طور سے پاک صاف کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کی عادت ہم بنا لیں، برائیوں سے ہم خود کو بچائیں، اور اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ نیکیوں کا رمضان کے بعد بھی ہمارے لیے قائم رکھیں۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے، قرآن پر، صحیح حدیث پر چلنے کی توفیق دے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں ہم سب کو اس دنیا سے رخصت فرمائے، اور جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو داخل کرے ایک ساتھ، اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے ہم سب مالا مال ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔